السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، کچھ غیروں نے۔ آج کا مورچہ امام بخاری کے 2 نمبر استاد کے نام۔ دوستو، بڑی تعداد میں ایسے نادان لوگ دنیا میں موجود ہیں جو صحیح البخاری کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن کی طرح ہے نا، جس طرح قرآن ٹھیک ہے اس طرح صحیح البخاری بھی ٹھیک ہے۔ ہم ان کو دلائل دیتے رہتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے کسی کے دل پہ ایک مہر لگا دی جائے تو ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے نا، ہے نا۔ دوستو، ایک راوی ہے صحیح البخاری میں، 2 نمبر راوی ہے، اس کا نام ہے عثمان بن ابی شیبہ۔ ایک تو وہ ہے نا مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ اس کا بھائی ہے۔ یہ 2 نمبر کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ بعض لوگ نا، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ یہ عثمان بن ابی شیبہ جو ہے، اس کی 70 کے قریب 70 کے قریب روایات صحیح البخاری میں۔ اس کو محدثین سکہ کہتے ہیں، حدیث میں سکہ ہے، لیکن جناب کی کرتوت آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا میں۔ دوستو، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ ابھی اسکرین شاٹ چل رہا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ جو ہے، اس کے بارے میں خطیب بغدادی جو ہیں، انہوں نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں، سب سے زیادہ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ آپ کی اسکرین پہ اسکین آ رہا ہے۔ دوستو، خطیب بغدادی کی سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اور خطیب بغدادی محدثین کی نزدیک سکہ ثبت ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ وہ اپنی سند سے صحیح سند سے بیان کر رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ الخضرمی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ دوستو، میں ابھی آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کھولیں گے سورہ حدید، ٹھیک ہے؟ سورہ حدید کی 13 نمبر آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ جو اصلی آیت ہے میں وہ بھی لکھ رہا ہوں، اور جو یہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے عثمان بن ابی شیبہ وہ بھی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اصلی آیت جو قرآن شریف کی ہے دوستو، میں درمیان سے پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ جو آیت کریمہ ہے وہ کیا ہے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، یہ اصلی آیت ہے۔ جبکہ یہ حضرت کیا پڑھتے تھے؟ عثمان بن ابی شیبہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت، یہ پڑھتے تھے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسَنُورٍ لَهُ نَابٌ۔ بِسَنُورٍ لَهُ نَابٌ، دیکھیں قرآن کے الفاظ میں ہی وہ چینجنگ کر دی اس حضرت نے، اور اس کی 70 روایتیں صحیح بخاری میں ہیں۔ یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یہ آپ سے یہ بات کبھی انجینئر علی مرزا یا مفتی طارق مسعود نے آپ سے کی ہے؟ جو میں بتا رہا ہوں یہ لوگ نہیں بتائیں گے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، سب کا بابا بخاری ہے۔ وہ انجینئر اکثر کہتا ہے نا کہ بابوں سے جان چھڑانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم نام کے جو بابے ہیں نا، سب سے پہلے ان کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ۔ دوستو، دوسری سند خطیب بغدادی کی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے اب میں دوسری قرآن کی جو صحیح آیت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور بتا رہا ہوں پھر عثمان بن ابی شیبہ نے اس صحیح آیت میں کیا گڑبڑی کی ہے۔ دوستو، سورہ شعراء 130 نمبر آیت، وَإِذَا بَطَشْتُمْ
بطشتم جبارین، ٹھیک ہے، وَإِذَا بطشتم جبارین، یہ آیت ہے۔ یہ جو 2 نمبر استاد ہے امام بخاری کا، پتہ اس نے کیا کیا ہے؟ آیت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اسکین۔ یہ حضرت کہتے ہیں وَإِذَا بطستم خبازین، اور بعض روایات میں وَإِذَا بطاسیم خبازین، مطلب اس نے قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ اندازہ کریں آیت کیا ہے اور یہ کیا بول رہا ہے۔ ہم صحیح البخاری کو مانیں گے، ہم صحیح مسلم کو مانیں گے۔ مانو، کس نے منع کیا آپ کو؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ابھی تیسرا میزائل بھی آ رہا ہے آپ کی خدمت میں، ٹینشن نہ لیں آپ۔ دوستو، آپ نے اب سورہ یوسف کی 70 نمبر آیت کھولنی ہے، 70، ٹھیک ہے؟ جو اصلی آیت ہے آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، یہ آیت کو اس نے پتہ کس طرح پڑھا؟ عثمان بن ابی شیبہ نے۔ اس نے آیت تو شروع کے الفاظ تو اس نے وہی پڑھے ہیں، آخر میں اس نے جو ڈنڈی ماری ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ رحل اخیہ کی جگہ رجل اخیہ اس نے کر دیا ہے، آپ کی اسکرین پہ جس طرح روایت آ رہی ہے۔ دیکھو یہ قرآن کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ ہم صحیح البخاری کو مانتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، یہ بعض جو منکرین قرآن ہیں جو پریکٹیکل قرآن کو نہیں مانتے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نبی کی حدیث کو نہیں مانتے۔ او بابا پہلے ثابت تو کرو یہ کہ نبی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھوائی۔ نبی کے الفاظ میں اگر اوروں کے الفاظ مل جائیں گے تو وہ نبی کے الفاظ تھے نہ ہوئے، صحابی کے الفاظ، پھر تابعی کے الفاظ، پھر تبع تابعی کے الفاظ، پھر محدث کے الفاظ، 4 لوگوں کے الفاظ نبی کے ساتھ اگر مکس ہو کے آ رہے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ نبی کی حدیث ہے؟ میں آپ سے ابھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، آپ سن کے کہہ سکتے ہیں جی یہ ابو جعفر تنولی صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میری بات 4 واسطوں سے آپ تک پہنچے گی تو وہ کیا میری بات کہلوائے گی؟ ایک شخص سنے گا، پھر دوسرے کو بتائے گا، پھر وہ تیسرے کو بتائے گا، پھر وہ چوتھے کو بتائے گا، وہ چوتھا پھر آپ کو یعنی 5ویں کو بتائے گا۔ ہر کسی کی ذہن کی ملاوٹ، ہر کسی کے الفاظ کی ملاوٹ آگے پیچھے ہو کے بات آپ تک کچھ اور بن کے پہنچ جائے گی۔ کبھی آزما کے دیکھ لینا، ہے نا؟ یہی تو ہمارا مقدمہ کہ نبی کی حدیث نہیں ہے، نبی کی طرف منسوب روایات ہیں۔ خود صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے نبی علیہ السلام نے، اچھا ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حدیث کا حوالہ کیوں دیتے ہیں جبکہ مانتے نہیں ہیں؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، عیسائی کے سامنے ہم بائبل سے استدلال کریں گے، اہل حدیث کے سامنے ہم حدیث سے استدلال کریں گے، جو جس چیز کو مانتا ہے اس کے سامنے وہ چیز پیش کی جائے گی۔ اصول کافی ہو شیعوں کی یا سنیوں کی صحیح البخاری ہو، سب میں لکھا ہے کہ صرف کتاب اللہ کو فالو کرو۔ نبی علیہ السلام نے یہی وصیت کی تھی کہ کتاب اللہ کو فالو کرو۔ یہ عثمان بن ابی شیبہ آپ کے سامنے قرآن کا تمسخر اڑانے والا، اس کی 70 روایتیں صحیح بخاری میں، مانو کس نے منع کیا آپ لوگوں کو؟ اسماعیل بن ابی اویس ایک اور راوی ہے صحیح بخاری کا، خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اہل مدینہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہوتا تھا تو میں روایت گڑھ دیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے، اور یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ امام نسائی بیان کر رہے ہیں۔ امام نسائی نے یہ روایت بیان کی ہے اور پھر اس کو کذاب کہا ہے۔ اسی وجہ سے امام نسائی نے بتایا کہ میں اسی حرکتوں کی وجہ سے اس راوی سے میں روایت نہیں لے رہا، اسماعیل بن ابی اویس، اور اس کی 200 سے زیادہ روایتیں صحیح بخاری میں اسماعیل بن ابی اویس کی۔
امام بخاری کا ایک، یہ عثمان بن ابی شیبہ ایک ہو گیا، اسماعیل بن ابی اویس دوسرا. تھوک، جس طرح تھوک میں سامان نہیں ملتا، جمعہ بازار لگا ہوا ہے، ضعیف، مستور، کذاب راوی، اسی طرح آپریشن کرتے رہیں گے صحیح البخاری کے راویوں کا. قرآن کے دشمنوں کے سینوں پہ ہم کباب تلیں گے، کباب، دلائل کی روشنی میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی کتابیں تو کوئی شے ہی نہیں قرآن کے مقابلے میں. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو نہیں پتہ چینل کا انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.